ناظرین، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روح زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر و غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہاڑ اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت و دیدہ زیب عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا تھا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ قوم کبر و نخوت کے نشے میں چور ہو کر سرکشی و طغیانی پر مصر رہی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و چور کی انتہا کرنے لگی۔ چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹا اور یوں پوری قوم رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئی۔ ناظرین، قوم سمود کون تھی؟ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس قبیلے کے افراد سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے آباء و اجداد کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ایک قول کے مطابق یہ قوم سمود بن غاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان ایک سرزمین حجر نامی تھی۔ اس سرزمین پہ یہ قوم آباد تھی۔ آج اسے وادی سمود یا مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں ان کے عجیب و غریب تعمیرات کے نمونے آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، قوم سمود میں کون سے نبی مبعوث ہوئے؟ قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جانے لگا، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی، قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کوتاہ نصیبوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی مخالفت کرنے لگے۔ ان کی جرات سرکشی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ عذاب کے مطالبات کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ ایک دفعہ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پہاڑ سے ان صفات والی یعنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ظاہر کر کے دکھائیں۔ اگر آپ یہ معجزہ دکھا دیں گے تو ہم آپ کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ عہد لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یکا یک پہاڑ کا ایک چٹان شق ہوا اور اس سے ان کے مطالبہ کردہ صفات کے عین مطابق اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم حیرت سے اسے تکتی رہی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ اپنے مخصوص لوگوں کے ہمراہ قصر اسلام میں داخل ہو گیا۔ البتہ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی و نافرمانی پر قائم رہی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا تم اسے تنگ نہ کرو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ مارنا اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں لے پکڑے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں ہریالیوں میں چرتی رہی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ قبیلے کے سبھی افراد سیراب ہو جاتے تھے لیکن دودھ کم نہ ہوتا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی یعنی بڑی تھی، اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا، جس کی وجہ سے پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پیے اور دوسرے دن قوم کے سارے لوگ۔ چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اگرچہ وہ مومن نہیں ہوئے تھے، تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی تھی۔
اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا، جس کی وجہ قوم کو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پانی میسر ہونا تھا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائس پیدا کر دیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس کام کو کرنے کے لیے راضی نہ ہوا، سو انہوں نے 2 آزاد منش عورتوں کو اس بات پر راضی کیا کہ تم شراب و شباب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو ورگلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ان 2 عورتوں نے مل کر 2 اباش قسم کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی سے متاثر کر اس اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ ان کے ساتھ 7 افراد اور شامل تھے۔ چنانچہ حسب مشورہ وہ 9 افراد اونٹنی کے قتل کے غرض سے کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ کب اونٹنی آئے اور ہم اس کو ہلاک کر دیں، اور قوم کے دیگر افراد عذاب الہی کے خوف سے چھپ چھپ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب اونٹنی کنویں پر پانی پینے کے غرض سے آئی تو مسدہ نامی ظالم نے تیر کا وار کیا جو اس کی پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ناظرین، اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئیں اور مردوں کو برا بلا کہنے لگیں، ان کی مردانی اور طاقت قوت پر تانے کسنے لگیں۔ قدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئی۔ ادھر سے ظالموں نے زخم خوردہ اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور یوں اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا اور جس پتھر سے نکلا تھا اسی میں غائب ہو گیا، اور اب باری تھی عذاب کی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی اور نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی تھی۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول عذاب الہی کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ یعنی لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ یعنی انتہائی کالے ہو جائیں گے۔ پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے دن ان کے چہرے زرد اور دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ پڑ گئے، اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی چنگاڑ آئی جس کی وہ تاب نہ لا سکے، اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشان عبرت بن گئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کے قبر و نخوت کو خاک میں ملا دیا۔ مدائن صالح میں موجود ان کی بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت و بربادی کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرنے والی قوم کا انجام کیا ہوتا ہے۔